عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا، مجھے موقع دیا جائے، میں اپنے نبی ہونے کی دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ اس پر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، جو شخص اس سے نبی ہونے کی دلیل طلب کرے وہ بھی دار اسلام سے خارج، وہ بھی حالت کفر میں چلا جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی جس کے دل میں سوال پیدا ہو گیا، جس کے دل میں شک اٹھ گیا، وہ بھی دار اسلام سے خارج، وہ بھی حالت کفر میں چلا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے باریکی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے مرزا قادیانی کے دور کا ایک واقعہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ ایک لڑکا مرزائی لڑکی سے نکاح کرتا ہے۔ وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ میں آپ کا مذہب اختیار نہیں کروں گا۔ وہ اس کی یہ شرط مان کر لڑکی کا نکاح کر اس کے ساتھ بیچ دیتے ہیں۔ رشتہ داری میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ وہ اپنا کام نرمی سے کر رہے ہیں لیکن اس کو خبر نہیں۔ ایک دن یہ وہاں گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہاری ملاقات اپنے رہنما سے کرواتے ہیں۔ وقت چلتا جا رہا ہے لیکن انہوں نے کس وقت اس کو زہر کا پیالہ پلا دیا کہ اس کو خبر تک بھی نہ ہوئی۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ اس کو کہتا ہے تم مرزے کو نبی نہیں مانتے، تم نہ مانو، تمہاری اپنی مرضی، لیکن تم استخارہ کر لو۔ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب سے مشورہ کرتا ہوں، مجھے میری شریعت اجازت دیتی ہے کہ میں استخارہ کروں۔ وہ سو گیا۔ جب وہ سویا اس نے خواب میں دیکھا کہ مرزا اللہ کا نبی اس کو خواب میں نظر آیا اور اس کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں۔ جب وہ اٹھا اس کے ذہن میں یہی بات چل رہی ہے، اب میں مولویوں کی مانوں کہ میں اللہ کی مانوں، میں نے تو اپنے رب سے مشورہ کیا ہے، مجھے میری شریعت اجازت دیتی ہے، میں نے استخارہ کیا ہے۔ اس نے یہاں تک کہ علماء کرام سے رابطہ بھی ترک کر دیا، کوئی ہر طرح جواب نہیں مل رہا، دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ اسی دوران کچھ عرصہ میں اس کے کسی عزیز نے ایک عالم دین سے اس کی ملاقات کروائی۔ جب سب اپنا اس نے حال احوال، سارا واقعہ ماجرا قصہ سنایا تو انہوں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس کے دل میں سوال پیدا ہو گیا، جس کے دل میں شک اٹھ گیا، وہ بھی دار اسلام سے خارج، وہ بھی حالت کفر میں چلا جائے گا۔ تو جب اس نے تمہیں کہا کہ تم استخارہ کر لو تو تمہارے دل میں شک پیدا ہو گیا، تمہارے دل میں سوال اٹھ گیا، تو تم حالت کفر میں چلے گئے۔ جب تم سو گئے تو نیند میں تمہیں حالت کفر میں مرزا اللہ کا نبی نظر آیا۔ اس کی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ وہاں زر و کتار گڑ گڑا کر رونے لگا، ان سے گلے ملا۔ اس نے توبہ کی، دوبارہ کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوا۔ اس نے کلمہ شریف پڑھا اور وہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے توبہ کی، اس نے دوبارہ اسلام قبول کیا، اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے استقامت عطا فرمائے۔